باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حمزہ استفہام کس بات سے آیت شروع ہوئی جی؟ کیا سوال کیا فا کا مطلب پس عطف ہو گیا، تو اس کا ترجمہ ہم تو یا پھر کر دیں گے. پھر کیا تو کیا من جو کوئی یا جو، ٹھیک ہے جی. ہوا وہ یہ من کا بدل ہے. تو افمن تو کیا جو کوئی کا ترجمہ یہاں نہیں کریں گے. من جو، اب یہ جو کو بعد میں لائیں گے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے وہ کے. وہ جو افمن ہوا، جیسے فا کا ترجمہ پہلے کریں گے اور حمزہ کا بعد میں. تو کیا جو ہوا وہ من جو، اب اس میں آپ کوئی لگا سکتے ہیں. تو کیا وہ جو قائم، قاف واو میم مادہ ہے، کاما یقوم، کاما یقوم باب نصارہ سے ہیں، اور فاعل کے وزن پہ قائم، قائم ہونے والا، کھڑا ہونے والا. یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ جب قائم کے ساتھ الا کا صلہ آ جاتا ہے تو کسی کے اوپر کھڑا ہو جانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے نگران مان جانا. نگران بننا، کسی کے اوپر کھڑا ہونا مطلب اس کی نگرانی کرنی. تو من ہوا قائم علی، جو نگران ہے، علی پر حرف جر ہے. اس نے کلن کو کیا کر دیا؟ کلن کر دیا، اور کلن سے ہو گیا کلی. تو کل کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک. کل کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک. تو کس کا ہر ایک؟ نفس جان کا. اب کلی مضاف ہے اور حرف جر کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے، اور نفس یہ بھی مجرور ہے. اب یہ مضاف الیہ ہو گیا، تنوین آ گئی ہے، اب یہ مزید مضاف نہیں بن سکتا. تو ہر ایک جان پر جو کوئی نگران ہے. یہ کون ہے جی نگران؟ اللہ. یعنی مراد کیا ہے کہ ایسا رب جو ہر ایک انسان کی ہر ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے. اس کو اس کے بارے میں ہر شے کا پتہ ہے. کس حوالے سے؟ نفس کے علاوہ ہر چیز آ جانی چاہیے، صرف انسان آنا. کل نفس، ہر جان، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہے ہیں. لیکن یہاں پہ نفس جو آیا ہے تو ہر جان کا یہاں مراد کیا ہے؟ انسان. بے مقصد نگرانی نہیں ہے. جنوں اور انسانوں کی بات ہے. بے ما بازر بھی حرف جر ہے، اور بارے میں کس چیز کے بارے میں؟ ما جو کچھ، کسبت کاف سین بے مادہ ہے، کسبہ یکسب. کسبن کا کیا مطلب ہے جی؟ کمانا، کسب کرنا. کمانا.
حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ القاسب حبیب اللہ، کمائی ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسب یکسب کمانا، اور کسبا کسبا کسبو اور کسبت، تو جو تے ساکن ہوتی ہے یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے جی؟ مؤنث کی، کون سے مؤنث؟ واحد مؤنث غائب کی۔ غائب کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نفس کی۔ نفس کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل نفس، ہر ایک جان پر جو نگران ہے، کس حوالے سے، کس بارے میں؟ ما جو کچھ کسبت، کسبہ اس ایک مذکر نے کمایا، اور کسبت اس مؤنث وہ کماتی ہے۔ کماتی ہے کیسے؟ فعل ماضی کا ترجمہ کماتی کریں گے۔ کمایا، کمایا، کسبت، اس مؤنث نے کمایا۔ جو کچھ، ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا۔ کمایا۔ کمایا کیا مطلب؟ عمل کیا۔ عمل۔ یعنی وہ ذات جو ہے وہ نگران ہے ہر ایک جان پر اس کے عمل کے حوالے سے۔ جو عمل کی کمائیاں ہم کر رہے ہیں، ہر عمل پر نگران کون ہے؟ اللہ۔ کیا پتہ چلا جی؟ مطلب اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بڑے غور سے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ذات کے جو ہر ایک انسان کے ہر عمل پر نگران ہے؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہاں پہ نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی اور اس جیسا ہے اس کائنات کہ جو انسان کے ہر عمل کی نگرانی کر سکتا ہو، اور ہر عمل کی نگرانی، ہر جان کی نگرانی، کل نفس ہوا ایک ہے، لیکن ہر جان کی نگرانی کر، ہر ایک جان کی اس کے اعمال کے بارے میں خبردار ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ بھائی اس کے علاوہ ایسا اور کوئی ہے۔ سوال یہ بھائی اس جیسا کوئی اور ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب ایسا کوئی نہیں ہے، اور جعلو، جیم عین لام مادہ، یا جعل کیا مطلب ہے؟ بنانا، بنانا، قرار دینا، کسی کو کوئی چیز بنا دینا، قرار دے دینا، کہ آج کے بعد میں تمہیں ہیڈ ماسٹر قرار دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں۔ انسان تھا، اس کو بنا دیا، اس کو کوئی چیز بنا دیا۔ جیسے ایک بندے کو کہا جی کہ میں تمہیں کمشنر بنا رہا ہوں، یا میں تمہیں افسر بنا رہا ہوں، یا میں تمہیں ڈاکٹر بنا رہا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو کہ میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو بنا کسی کو کوئی چیز بنا دینا، بت ہے، انسان ہے، درخت ہے، پتھر ہے، جانور ہے، تو کیا ہے جی؟ جعلا، اس ایک نے بنایا، جعلا دو نے بنایا، اور جعلو واو والا کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ انہوں نے ہاں جی، انہوں نے بنا لیا ہے۔ اب اس کا مفعول کیا ہے؟ شرکا، شرکا، شین رے کیا، اور کاف مادہ ہے۔ شرک کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریک کرنا، کسی شامل کو کرنا، شریک۔ اور فعیل ان کے وزن پہ ہے شریک۔ شریکن، شریکن کس کو کہتے ہیں؟ شریک ہونے والا، شامل، جو کسی کام میں شامل ہو جائے، جس کی کسی کام میں شرکت ہو۔ شریکن کی جمع کیا ہے؟ شرکا۔ شرکاؤ، ان نہیں آتا، اس سے تنوین نہیں ہوتی اس میں، اس وزن پہ تنوین نہیں ہے۔ شرکا، وکلا، ادبا، فضلا، علماء، یہ وزن ہے، اس وزن پہ تنوین، علماء ان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شرکا ان نہیں ہوگا۔
تو شرکاء، اور اچھا اس پہ زیر بھی نہیں آتی، پیچھے آ گیا نا حرف جر، تو یہ شرکائی نہیں ہوگا. شرکاء، یہ تو شرکاء اور شرکاء تو یہ یہاں پہ فعل کے بعد آیا ہے، تو یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ مفعول ہے. انہوں نے بنا لیا ہے شرکاء، شریکوں کو. کیا بنا لیا؟ یہ یہاں پہ درج نہیں ہے. کیا بنایا جی؟ معبود بنا لیا، عبادت کے لائق بنا لیا. کچھ اور کو شامل کر لیا، کچھ شامل کیے ہوئے کو، کچھ شریکوں کو انہوں نے بنا لیا. کیا بنا لیا جی؟ معبود. کس کے لیے؟ للہ. اب ترجمہ ایسے کریں گے جعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کو یہاں سے ختم. جب جملہ دیکھیں شرکاء للہ، اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لی ہیں، کچھ شریک بنا لی، اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لی، یعنی اللہ کے کچھ شریک بنا لی. یہاں پہ لام جر جو ہے کے لیے اس کا ترجمہ آئے گا، لیکن کا ترجمہ بھی ہو جائے گا. اللہ کے شریک بنا لیے. اللہ للہ، اللہ کے لیے، یا اللہ کے، جیسے للہ سماواتی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اور اس لام جر کا ایک مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہی ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین. تو جعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے. حالانکہ اللہ وہ ہے جو ہر عمل پہ نگران ہے، اور کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کام میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ نہیں. تو افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لی، اللہ کے شریک بنا لی. یہ کل آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں سموہم. سمو کا کیا معنی؟ نام رکھ لیے. نام؟ کیا نام رکھ لیجیے؟ سین میم سمویا واو. سین میم اور واو. واو. سما یسمو کیا معنی ہے اس کا؟ سننا. نمایاں ہونا، بلند ہونا. سما یسمو. ایک تو سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو. آسمان کو. کیوں کہتے ہیں جی؟ نمایاں بلند ہے، نمایاں، سب سے نمایاں اور بلند کیا ہے؟ آسمان. اس کی جمع کیا ہے؟ سماوات. سماوات. ایک ہے اسمن. اسمن کا کیا معنی ہے؟ نام. کیوں انسانی ذات میں سب سے نمایاں چیز کیا ہے؟ اس کا نام. اچھا، اب آیا جی باب تفعیل. سما یسمی تسمیتن، کسی کا نام رکھنا. نام رکھنا کسی کا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سمو ابھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. تو سما اس ایک نے نام رکھا. سمیا، دو سمو، سب سمیت، اس مونس نے رکھا. سمیتا، دو سمینا، سب مونس نے رکھا. سمیتا، تو ایک سمیتما، تم دونوں. سمیتم. تم سب اس نے میں سمو لفظ فعل ماضی میں نہیں آتا. فعل ماضی میں سمو لفظ نہیں آیا. سما، سمیا، سمو، ان سب نے نام رکھا سم مو. سمو نہیں. سمو تو پتہ چلا یہ فعل ماضی کا حصہ نہیں. نہیں.
اب اس کی گردان کر لیتے ہیں. یسمی، یسمی یعنی، دو رکھتے ہیں، یسمون. سب رکھتے سب ہیں. رہتے ہیں. اب یہاں پہ تسمون، تم سب نام رکھتے ہو، کیا بنانا ہے؟ امر. علامت مضارع بھی گئی، اعرابی نون بھی گیا. پیچھے کیا بچ گیا؟ سمو. سم. نام لو، نام رکھو، نام بتاؤ، فعل امر آ گیا جی جی. ہے جی. کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سمو، سمو. نام رکھ لو، نام بتاؤ سب. بتاؤ. نام بتاؤ. نام بتاؤ، رکھ کے نام، رام رکھ کے بتاؤ نا. کس کے نام؟ ہم. ان کے، ان سب کے. ان سب کے ان سب کے نام بتاؤ. یہ سب کو کہنا ہے یا پوچھنا ہے؟ پوچھنا کہنا ایک ہی ہو گیا نا. آگے جو ایک امر آگے ہے، جی سر. آگے کیا آگے ہے؟ امر. امر. تو اب کہنے کے بجائے سمو، نام بتاؤ بھائی. ٹھیک. پوچھ نہیں رہے، آرڈر دے رہے ہیں، نام بتاؤ ہم ان کے، جن ہم کی ضمیر جالو. شرکا کی طرف جا رہی. ان شرکا کے نام بتاؤ. کیا نہ نام ہے ہی کوئی؟ غریب نواز، فلانا، یہ ہم نے کیا نام رکھے ہوئے جی؟ دادا. کہاں سے آئے ہیں؟ نام کو ہیں کوئی؟ ہم نے آپ خود رکھے. خود ہی رکھے. تو کل سموہم، ان کے نام بتاؤ. ام یا عطف ہے، یا یا. شروع میں آ جائے تو کیا معنی ہے؟ کیا. کیا. درمیان میں آ جائے تو یا. یا. کل سموہم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ان کے نام بتاؤ یا رکھو. ام یا تنبئونہ، تنبئون، نون بے بے حمزہ. حمزہ مادہ ہے. نبأ ینبأ، یہ واو جو ہے یہ کرسی ہے، اصل میں کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. نبأ ینبأ نبأ، خبر خبر دینا. دینا. باب تفعیل، نبا. نبأ نبے. ینبئ تنبیہا، کسی کو خبردار کر دینا. تنبیہ کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ خبردار. خبردار کرنا کیا ہے؟ کسی کو خبر کر دیں. وارن. غور کرنا. یعنی فرسٹ ٹائم کسی کو ایک خبر، ایسی خبر دینی جو اگلے بندے کو حیران ہے، ایسی خبر دینی جس کے اثرات ہوں، جو کہ ایفیکٹس رکھتی ہو. آپ کسی کو بتائیں جی سورج نکل آیا ہوا ہے، ویسے تو اس کی کوئی ایفیکٹ ہے نہیں، لیکن اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ مجھے بتائیں سورج نکل آیا تو اس کا مطلب ہے ایفیکٹ ہے. جی یہ خبردار. آپ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اٹھ کے آتا ہوں اور ولیمے پہ میں کہتا روٹی کھل گئی، اس کے ایفیکٹ ہیں. ہے جی. دنیا اٹھ کے پڑ جاتے ہیں. آڈیو آگے سے، اب تو خیر چینج ہی ہو گیا سارا. تو ایسی خبر مثلا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے جہنم میں چلے جاؤ، پہلی دفعہ ہیں، شرک کرو گے دوزخ میں چلے جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرو گے، نقصان پاؤ گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ جو شرک کرتا ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. نیور. یہ خبر جس کو ملی پہلی دفعہ چونک پڑے گا کہ میں نے تو پتہ نہیں کس کس کو اللہ کے ساتھ شامل کیا. سب سے پہلے تو اپنا نفس ہے جس کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. اللہ کی 4 مانتے ہیں اور 9 کس کی مانتے ہیں؟ اپنے نفس کی. تو نبأ ینبئ تنبیہا، کسی کو خبردار کرنا. تو ینبئ وہ خبردار کرتا ہے، تنبئ تم خبردار کرتے ہو، تنبئون سب خبردار. اور نون کس کی علامت ہے؟ جمع. تم سب خبردار کرتے ہو. ہو فعل کے بعد ضمیر آئی مفعول، اس کو.
تم سب خبردار کر رہے ہو اس کو کس کو؟ ضمیر واپس پلٹے گی تو اللہ کی طرف. اتنبئون ام تنبئون، یا تم سب اللہ کو خبردار کر رہے ہو، اللہ کو خبر دے رہے ہو جو ہر ایک خبر کا جاننے والا ہے، ہر ایک بات کا جو جاننے والا ہے، تو اس کو خبردار کر رہے ہو کس بارے میں جی؟ بادل بھی بارے میں، حرف جر، ما موصولہ جو کچھ، لا نہیں، یعلم علم یعلم وہ جانتا، علم اس نے جانا، اور یعلم وہ جانتا ہے، لا یعلم وہ نہیں جانتا. فی الارض، زمین میں، فی حرف جر ہے، میں کس میں؟ الارض، فی نے مجرور کر دیا ارض کو زمین میں. انہوں نے کہا صرف زمین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ام تنبئون بما لا یعلم فی الارض، اس لیے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے انہوں نے جس کو شریک بنایا ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ زمین. لہذا انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر تم ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ کو خبردار کر رہے ہو جس کو اللہ ہی نہیں جانتا. تو یہ ایک حیرت کا سوال ہے، مفہوم ہے. اچھا، جس اللہ جو ہر کچھ جاننے والا اس کو نہیں پتا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ما لا یعلم فی الارض کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جس کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو نا، اس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھے اس نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، پتہ اس کو بھی نہیں. درخت کو پوج رہے ہیں، جانوروں کو پوج رہے ہیں، تاروں کو، چاند کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. تو تنبئون بما لا یعلم فی الارض، اللہ ہی نہیں جانتا جس کو، اسی بارے میں اللہ کو خبردار کر رہے ہو تم. یا اب یہ کس پہ عطف ہے؟ تو تنبئون پہ، ٹھیک ہے. یا تم کیا بتا رہے ہو؟ وہ بما تھا، اور یہ بظاہرن بارے میں، ظاہرن ظہرا، یظہر کا کیا مطلب ہے جی؟ ظاہر کرنا ظاہر. ایک ہے ظہر یظہر، اس کا مطلب ہے پیٹھ والا ہونا. زہار کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کہہ دے اپنی بیوی کو تم ایسے ہی ہو میرے جیسے میری ماں کو جاتا. تو ظہر یظہر کا مطلب ہے یعنی غالب ہو جانا، کسی پر چھا جانا، اس کا کسی بات کا ظاہری پہلو، اس کا اوپر کا حصہ جس کو کہتے ہیں، اوپر والا ظاہری پہلو. ہاں جی، غالب ہونا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں کی جو کمائیاں ہیں اس کی وجہ سے زمین میں فساد غالب آ گیا، فساد پھیل گیا ہے ہر طرف. تو فاعل ان کے وزن پہ کیا ہوگا؟ ظاہری، اوپر والا جو اوپر کی چیز ہوتی ہے. ام بظاہر من القول، من حرف جر سے، القول من کی وجہ سے ہو گیا قولی، یعنی بات، یا یہ بات کا ظاہر ہے، یعنی ظاہری سی بات ہے. ظاہری بات کیا مطلب؟ اوپر سے مراد کیا ہے؟ ام بظاہر من القول، یا یہ بات کا ظاہری پہلو ہے. مراد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ جس کو شریک بنایا یہ واقعی شریک ہے یا نہیں، تم بھی سکی باتیں کر رہے ہو. آپ غور کریں نا کہ جن لوگوں نے کسی کو بھی اللہ کا شریک بنا لیا ہے ان کے پاس یقین کی کیفیت ہے نہیں. تو یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہری باتیں کر رہے ہیں. بظاہر من القول، ظاہری باتیں لگے ہوئے ہیں، اندر ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا.
آج جو بندے یہ سوچ کے گناہ کر رہے ہیں کہ کل کوئی آئے گا اور جان چھڑا لے گا میری، آج کچھ لوگ ہیں نا جو اس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جی فلاں بابا جی ہیں، فلاں یہ ہے وہ ہے، یہ مجھے بچا لے گا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اہل تشیع کا خیال ہے کہ جی ہمارے امام آئیں گے بچا کے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت آپ کو ایسی ملے جس میں یہ لکھا ہو کہ گناہگار کو جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی بندہ آئے گا چھڑا کے لے جائے گا؟ شفاعت کی پہلے تو نفی آئی ہے قرآن میں، پھر جو اس کی اسبات آئے نا نفی کے بعد، پہلے کیا کہا؟ کوئی لا یشفع عندہ، کوئی شفاعت اس کے نزدیک کر ہی نہیں سکتا کوئی سفارش، الا شرط آ گئی باذن ہی، اس کی اجازت سے۔ اور اجازت کے بعد پھر کیا کہا جی؟ من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جو سفارش کرنے آئے گا سچی بات، یہ نہیں کہے گا کہ یہ شرابی تھا اور وہ آگے کہا نہیں جی شرابی ہے، بندہ پڑھن دے، بات بالکل ٹھیک کرے گا۔ تو یہ ظاہری طور پہ ہم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا، جو باتیں ہم نے دین کے حوالے سے گھڑی ہیں، ان کے لیے اندر سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ہم ظاہر پہ لگے ہوئے، بلکہ زجنا، باب تفعیل ہے، زینا یزین تزیینا، کسی کو آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ تو زینا کا مطلب اس نے خوبصورت بنایا، اور یہ ہو گیا معروف کا قاعدہ ہے، اس نے خوبصورت ہم جانتے ہیں، یزین وہ خوبصورت بناتا ہے، وہ کو بھی جانتے ہیں اور اس کو بھی جانتے ہیں، تو ایک ہی مجہول کا وزن ہے فعلا، تو اس میں آئے گا تو یہ بن جائے گا زینا، خوب آراستہ کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، یا خوبصورت بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، کس نے بنایا اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ تو زینا خوبصورت بنا دیا گیا، للذین کفروا، لام زیر لی حرف جر کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے زینا خوبصورت کر دیا گیا، مزین بنا دیا گیا، کس چیز کو جی؟ اب اس کا نائب الفاعل آ رہا ہے مکرو، مکر یمکرو مکرن، خفیہ تدبیر کرنی، میم کاف اور رے مادہ ہے، مکرا یمکرو، مکرن کا کیا معنی ہے جی؟ چال چلنا، خفیہ چال، ظاہری چال نہیں، خفیہ۔ تو یہ مکرم تھا، تو مکرم سے ہو گیا مکرو، تو کس کا مکر؟ مکرو، ان سب کا مکر، ان سب کی تدبیر۔ بل زجن للذین کفروا مکرہم، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا مکر ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، یعنی وہ اپنے اس چالوں سے خوش، انہیں تو جی اپنے دیکھیں نا، جو چالیں اس وقت دنیا چل رہی ہے دجال کے اس چکر میں، جو ایران کی اور یہ جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو سازش ہے،
اس سازش سے اگر کوئی بندہ خبردار ہو جائے تو جو سازش کر رہے ہیں وہ اس وقت کتنے خوش ہوں گے کہ ہماری ہر چال کامیابی کی طرف جا رہی. تو یہ بات کافر اس وجہ سے خوش ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آگے نظام کیا ہونے والا. سدو و اور سدو سوال دال دال مادہ ہے. صدا صدا یا سدو صدن کا کیا معنی ہے جی؟ روکنا روکنا. صدا اس ایک نے روکا. صدا دو نے روکا صدو سب نے روکا. صدو تو نہیں ہے. سدو ہے سدو ہے. جی تو پیچھے کون سا بل کے بعد استعمال ہوا ہے؟ زیدہ مجہول. تو یہاں پہ بھی توقع کی جا رہی ہے. تو صدا اصل میں کیا تھا؟ صددا یسددو تھا. اصل میں کیا ہے؟ یہ بدل کے تو ہو گیا نا صدا. تو اصل میں کیا تھا؟ زیادہ تھا یسددو تھا. تو یہ دال پیچھے گیا، یہ پیش اور یہ دالیں آپس میں مل کے یسدو ہوا، یہ صدا بن گیا. تو یہ معروف کے قاعدے ہیں. تو ایک ہی وزن ہے مجہول کا، فعلا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ سودیدہ. ٹھیک ہے جی. تو جب ملے گا تو کیا بن جائے گا؟ سدا. سودیدہ سے کیا بن جائے گا؟ سدا. سدا اور سدو سب روک دیے. سدا گئے. اس نے روکا. سدا وہ روکا گیا. اور سدو وہ روکے گئے وہ روک دیے گئے. سب گئے. وسدو اور وہ روک دیے گئے ہیں ان مکروں کی وجہ سے، ان چالوں کی، ان باتوں کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے وہ روک دیے گئے ہیں. ان سے حرف جر. اس نے سبیل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. سبیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ راستے. اور الف لام خاص خاص رستہ. خاص رستہ کون سا ہے؟ اللہ کا. سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کی باتیں تو آپ دیکھیں. یہ جو سبیل اللہ ہے اس کو سبیل کہہ دیا گیا. اس راستے سے روک دیے گئے. کیا پتہ چلا جی؟ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے راستے کی طرف آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے بچائے. ہمیں کیا دیکھنا چاہیے جی؟ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنی طرف آنے سے ہی روک دیا، اپنے راستے پہ چڑھنے سے روکا ہوا. یہ تو ہمیں دیکھنا ہے. واہ اور من جو من موصولہ جو کوئی موصولہ ہے. من شرطیہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ اگلے لفظ سے پتہ چلا. یذلل ضاد لام مادہ ہے. ایک کیا ہے جی؟ ذلہ یذل گمراہ ہونا. اور ایک باب افعال سے ہے. ازلہ یذلو گمراہ کرنا. اب یہاں پہ یہ پہ کیا ہے؟ جزم. یہ پہ جزم ہے. یہ پہ پیش ہے. تو یہ کس باب سے آ گیا جی؟ باب افعال سے. تو یذلو تھا تو شرط آیا نا، تو جیسے ان شرطیہ مجزوم کر دیتا ہے فعل مضارع کو، جزم دے دیتا ہے. ایسے ہی من شرطیہ کا بھی نشانی یہ ہے کہ وہ جزم دے مضارع کو جزم دے گا. اصل میں ایسے تھا یذلو.
یہ آپس میں مل کے شد پڑ گئی تھی، یذلو تھا، تو اب جب من شدیہ آیا تو اس نے آخری لام کو کیا کر دیا؟ جزم دے دی. تو اب کیا ہوا جی؟ یہ زیر کدھر آ گئی؟ لام کے نیچے. یز لل پڑھنے کے لیے کیا آ گیا؟ یز لل. شرط ہے اب یہ من جو کوئی جس کسی کو یضلل گمراہ کر دے. کون؟ اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل. گمراہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میں یضلل اللہ. اب یضلل تھا اور اللہ کا لام پہلا خاموش تھا، تو یہ دونوں لام خاموش ہو گئے. اس کو ملانے کے لیے زیر دے دی، بن گیا یضلل. ٹھیک ہے جی. یضلل اللہ جس کسی کو. اب اللہ یہاں پہ فاعل ہے تو من کیا بن گیا؟ جو. بنا کیا؟ جسے بنا شرط بن گیا مفعول. جس کسی کو اللہ شرط یہی ہے، لیکن گمراہ کس کو کر رہا ہے؟ جس کسی کو بھی اللہ گمراہ کر دے. شرط ہے نا. ایسے تو یہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، لیکن شرط آگے جس کو اللہ گمراہ کر دے. فا کیا ہے؟ جواب شرط ہے. پس ما نہیں نافیہ ہے، نہیں ہے. لہو لام جر کے لیے اس کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ من کی طرف. جو گمراہ ہوا جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے. لہو اس کے لیے نہیں ہے. من ہادن اصل میں تھا ہادیون، ہدایت دینے والا، تو منقوص ہو گیا. منقوص ہوا تو یہ اڑ گئی اس کی، اور یہاں پہ دو زیریں آ گئی. ہادن جیسے قاضیون سے قادن، تو ہادن ہدایت دینے والا. تو ہادن تھا ایک ہدایت دینے والا. من جو ہے یہ اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے آ گیا. کوئی بھی. میں یضلل اللہ جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے. فما لہ من ہادن اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں. یہاں سے بات کلیئر ہوگی؟ کلیئر ہو. بھائی اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو فائدہ پہنچانے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں. من ہادن کوئی بھی نہیں ہے جو اسے نیکی کے راستے پہ چڑھا سکے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہوگا تو گمراہ کرے گا. اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اللہ مجھے گمراہی کے راستے پہ چڑھا دے. دنیا ساری مجھے کوشش کر کے دیکھ لے، میں ہدایت کے راستے پہ چڑھ سکتا ہوں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ نے چڑھایا. اچھا اللہ کی نعوذ باللہ میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، یا میرا عقیدہ ہے، یا میرے عمل ہیں، یا میری حرکتیں ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے راستے سے ہٹا کے میرے ساتھ ناراضگی کر دی ہے اور مجھے گمراہی کے راستے پہ چڑھا دیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہدایت کے راستے پہ لا سکتی ہے؟ اگر اللہ جب تک راضی نہ ہو نہیں لا سکتے. لا سکتی ہے جی. تو اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے جو ہوا اس پر توبہ. ایک توبہ کریں، دوسرا جو یہ مکر وغیرہ برے کام برے راستے پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کریں گے. اللہ راضی ہوگا تو یہ جو جس راستے سے ہم روک دیے گئے ہیں اس راستے کا روکنا ہمارا بارڈر کھل جائے گا. آنے جہاں اب آسانی ہو گئی. تو بھائی ہمیں سب سے پہلے برے کام چھوڑنے ہیں، توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو کوئی ہستی بھی، کوئی نبی، کوئی فقیر، کوئی امام، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی ولی
ہمیں ہدایت کے راستے پہ لا سکتا ہے؟ نہیں کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ راضی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے جی؟ عقیدہ درست کرنا ہے، عمل درست کرنا ہے، اور توبہ کرنی، اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. افمن، تو پس جو کوئی ہوا وہ قائمن جو علی نگران ہو، علی کل نفس ہر ایک جان پر، بما کسبت جو کچھ وہ کما رہا ہے اس پر نگرانی اس کی ہو، جو اس کے ہر عمل پر نگران ہے. وجعلوا، اور ان لوگوں نے اس کے باوجود بنا لیے ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک. کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، سموہم، ذرا ان کے نام رکھو یا نام بتاؤ، ام یا تنبئونہ، تم اللہ کو خبردار کر رہے ہو، بما لا یعلم فی الارض، جس کے بارے میں اللہ ہی زمین میں نہیں جانتا، ام یا بظاہر من القول، تم ظاہری طور پر ایک بات کہہ رہے ہو جس کی حقیقت کا تمہیں بھی کوئی یقین پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. بلکہ زجنا، خوبصورت کر دیے گئے، للذین کفروا، کافروں کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہے، مکرہم، ان کا مکر و فریب، وصدوا، اور وہ روک دیے گئے ہیں، عن السبیل، اس رستے سے، اللہ کے رستے سے. ومن یضلل، تو جو کوئی جس کسی کو گمراہ کر دے اللہ، فما لہ، تو نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی بھی ہدایت دینے والا. تو افمن، نون کا اظہار ہوگا، کیوں؟ ہلکے آگے ہے ہلکی ہے، تو من نہیں ہوگا بلکہ افمن. وہ قائمن، اچھا قائم، کاف الف کا مد اصلی ہو گیا جی. آگے کیا آ گیا؟ حمزہ تو اس کو کھینچ. کیا ہے؟ قائم، قائم، من ہوا تو نون تنوین آیا، آگے عین آیا، عین کیا ہے؟ ہلکی ہے. تو قائم نہیں پڑھنا بلکہ قائم علی کل نفس. نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو نون کو کیا پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے. نفسم بما کسبت، نفسن نہیں ہوگا بلکہ نفسم بما کسبت. وجعلوا، لو دور کہتے ہیں، للہ، اللہ کا لام پتلا پڑھنا ہے، للہ شرکاء، شرکاء، قاف زبر الف کا، آگے حمزہ آ گیا، اس کو بھی شرکاء. کل، سمو دور کہتے ہیں، ہم، ام، تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، ام بظاہر، ظاہر نہیں ہوگا بلکہ نون تنوین کا آئے گا وہ ساکن، اس کے بعد میم آ گئی تو نون پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، میم پڑھتے ہیں جی. تو ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ظاہر. من القول، قول میں کیا ہے؟ لین ہے. قولی بل زجنا للذین، دور کہتے ہیں، کفروا مکرہم، وصدوا، دور کہتے ہیں، عن السبیل، ومن. اچھا نون ساکن کے بعد یہ آ گیا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا جی؟ میں، نون کے اندر یہ چلی جائے گی، وَمَن یضلل اللہ، اللہ کا لام پتلا پیچھے زیر آ گیا ہے، فما لہ من، نون کے بعد ہے آگی ہے ہلکی ہے، من ہا من، اس کا نون کا اظہار ہوگا. ہا دن تھا، عارضی طور پہ ساکن ہوا تو یہ کلکلا ہو گیا، ہاد. ٹھیک ہے جی. چلے پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ، اللہ کا لام پتلا سا، یہ اس کو نیچے گرانا ہے، اس کو للہ شرکاء کل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر
من القول من القول بل زين زين للذين كفروا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله اللہ کا نام للہ يضلل الله فما له من هاد صدق اللہ جزاک اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله